عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، حضور کی نبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور حضور سید عالم علیہ السلام کے امام الانبیاء ہونے کی گواہیاں جگہ جگہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے دلائل اتنے زیادہ روشن ہیں کہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتے ہیں، چاند سے بھی زیادہ تابناک ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود، جسم اقدس ایسا خوبصورت تھا، وہ خود اس بات کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کا کالب عطا کیا، تو بھئی بالکل ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، لیکن جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ یعنی آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں، اندازہ کریں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور کسی رستے سے گزر جاتے تھے نا، تو جو بعد میں آتا تھا اسے خوشبو اتنی آتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہاں سے اللہ کے رسول گزر کے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا اور جو کمالات عطا کیے، آپ غور فرمائیں گے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی۔ اللہ کے رسول ہیں، اس پر اگر آپ دلائل دیکھیں، معجزات دیکھیں، کمالات دیکھیں، فضائل دیکھیں، شمائل دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا۔ حضور کے مقدس پسینے سے خوشبو مہکا کرتی اور گلیاں اور بازار اس سے مہک اٹھتے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی تھی۔ تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لیں وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے ہی تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جد و جہد کر لی، اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھی جو تکلیف کا باعث تھیں، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا، تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں کرم نوازی کریں. عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل ایک شیشی لے آؤ. وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا. فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا وجود نور. یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے. لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا. اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے. میں نے حضور کی گفتگو سنی. محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا. فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ریدھم. فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی. لباں تے موہراں لگیاں بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. فرماتے ہیں میں کوئی بات ہی نہ کر سکا. جیسے ہی محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو، سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے ہنگم استعمال اور ذہن کو ہر وقت تھکائے رکھنا اور طبیعت کو ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو پریشان کر دینا، یہ جو ساری بے چینی ہے، یہ جو سارا اضطراب ہے، یہ جو ساری ہماری طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں. ہر آدمی کو دوسرا دشمن نظر آتا ہے اور ہر ایک کو دوسرا اپنا مخالف دکھائی دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بسنے والا ہر آدمی لالچی دکھائی دیتا ہے. محسوس ہوتا ہے سارے شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے. یہ جو ہماری ساری بدگمانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو کھل کے دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھتے. ہم جب حضور علیہ السلام کی پرکیف شخصیت کو دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، نعت پاک کی طرف توجہ کریں گے، اخلاق عالیہ کو دیکھیں گے، حسن کردار کو دیکھیں گے. دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں جو دروازہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے.
جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن کی مشقت پھر ختم ہو جاتی، انہیں منزل نصیب ہو جاتی. وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب سکون نصیب ہو گیا، اب اطمینان قلبی مل گیا، اب مقصود ہاتھ آ گیا ہے، منزل مل گئی ہے. نوجوانوں بہت زیادہ نہ الجھا کرو یار، بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. جب دل بڑا گھبرا جائے نا تو اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کرو، حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو، ان کے حسن کی بات دیکھا کرو، جمال کی بات دیکھا کرو، کمال کی بات دیکھا کرو، محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو، نوازنے کا انداز دیکھا کرو، نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو، حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو. معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں، لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا. ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں. وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی، پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن. یعنی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں، اور والہانہ انداز ہے، اور وارفتگی دکھا رہے ہیں، اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم